اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام اور ہمسر جانتے ہو؟ اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم ہی نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو جدا کریں گے جو خدا رحمان کے مقابلہ میں زیادہ سرکش تھا، پھر ہم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ سزاوار ہے۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی جو وہاں سے نہ گزرے۔ یہ حتمی طے شدہ فیصلہ ہے جس کا پورا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمہ ہے۔ پھر جو پرہیزگار ہوں گے ہم انہیں نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں گروہوں میں سے رہائش گاہ کس کی اچھی ہے اور محفل کس کی زیادہ شاندار ہے، حالانکہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہو تو خدا رحمان اسے برابر ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اسے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ وعید ہوا ہے، خواہ وہ یہاں کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوگا کہ مکان کے لحاظ سے زیادہ برا کون ہے اور لو لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال ضرور دیا جائے گا اور اولاد بھی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد و پیمان حاصل کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں برابر اضافہ کرتے جائیں گے۔ وہ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس مال اور اولاد ہے، اس کے وارث ہم ہی ہوں گے اور یہ تو اکیلا ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت و قوت کا باعث ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ عنقریب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے۔ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہم تو اچھی طرح ان کے دن گن رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح لائیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہوگا۔ اور وہ نصارہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ تم نے یہ ایسی سخت بری بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رحمان کا بیٹا ہے، اور یہ بات رحمان کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ خدا رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والے ہیں۔ اس یعنی اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں اچھی طرح شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کے لیے عنقریب خدا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے گا۔ اے رسول، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک بھی سنتے ہیں؟